جب میں نے شروع کیا نا ماجد صاحب تو میرے پاس تھے 7 لاکھ روپیہ صرف. یہ تعلیم ممکن کی بات, بڑا یہ کہانی میں نے کہیں ریکارڈ کروائی ہوئی. جب ہم نے شروع کیا نا تو ہم, میرے ایک دوست ہیں محترم ہیں بڑے, ہم دونوں نا جی ٹی روڈ سے جا رہے تھے, کووڈ سے پہلے کی بات ہے غالباً, کیونکہ فاؤنڈیشن بننے کی بھی پوری کہانی ہے 9-10 سال پہلے کی, لیکن اس واقعے کی کہانی 5-6 سال پرانی ہے. یہ تعلیم ممکن کی بات کر رہا ہوں. تو ہم جا رہے تھے جی ٹی روڈ سے اسلام آباد, موٹر وے پہ دھند انہی دنوں پڑی تھی. ہم چلے گئے چلتے 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 جیلم چلے گئے عرفان الحق صاحب کے پاس. ہم نے ان سے مشاورت کی, ہم نے کہا جی آپ بتائیے ہمارے پاس یہ پیسے ہیں, یعنی ہم 70 بچوں کو اس حساب سے دیکھیں نا, 10,000 روپیہ ایک بچہ تو 7 لاکھ روپے سے کیا کنورٹ ہوتا ہے. ہم نے یونیورسٹیوں کو کہا 70 بچے اکٹھے ہو گئے جی. وہ بچے جن کے انٹرویو لیے تو پتہ لگا کسی کا والد نہیں ہے, کسی بچے کا والد جو ہے وہ ایک ریڈی لگاتا ہے, کسی بچے کا والد جو ہے وہ گارڈ ہے, کسی بچے کا والد جو ہے وہ سبزی بیچتا ہے, کسی کی والدہ پال رہی, کسی کا نانا پال رہا ہے. ایک ایسی بچی بھی اس میں تھی جس کا نہ والد تھا نہ والدہ تھا, محلے والے پال رہے تھے. یعنی وہ مجھے آج بھی سین یاد ہے کہ ہم وہ اس کو دیکھا تو ہم رو پڑے, یقین کریں. وہ بچی, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, وہ شروع کے سارے 70 نہیں بعد میں ایڈ ہوتے گئے نا, وہ سارے سینکڑوں میں بچے اس وقت ان کا نیچے والا ہاتھ اوپر جا چکے ہیں. ان کی لسٹ میں نے چند دن پہلے نکالی تو میں نے کہا یار وہ اس 2019 والی لسٹ تو چیک کریں, کہاں چلے گئے. میڈم نے وہ میں نے مانگی ایچ آر سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی لسٹ, اور یہ جو لسٹ ہے یہ لسٹ ہے جی. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی 2019 ٹھیک ہے جی, یو ای ٹی کا بی ایس کا بچہ, یہ اس کا نام ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے, امپلائڈ. وہ سارے کے سارے جو ہیں, اور کہاں پر ہیں آگے, کوئی زک میں ہے, کوئی او ایل پی میں ہے, کوئی ڈان بریڈ میں ہے, کوئی بیورو میں ہے, کوئی سروس ٹائرز میں ہے, کوئی کہیں پر ہے. وہ سب کے سب جن کا ہاتھ کبھی نیچے تھا وہ ہاتھ. اور جب ہم نے اسکالرشپ دی تھی تو ان سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیں نہیں واپس کرنی آپ ایز پر شریعہ, آپ کسی اور کو خود ہی دے دیجیے گا, ہمیں اس کا ریکارڈ نہیں چاہیے. اللہ کو پتہ ہے سر جی, وہ سائز بڑھانا شروع ہو گیا, دوست خود ہی شامل ہونا شروع ہو گئے. ایک دن میں نے انہیں بتایا, میاں صاحب نے کہا جی 200 بچے ہماری طرف سے, وہ پختون ہیں, انہوں نے کہا جی آپ 50 بچے پختون ایڈ کر دیں. ایک میرے بڑے اچھے دوست ان کا جی 100 بچے میرے ایڈ کر دیں. 750 بچہ. لیکن ایک بھی ڈونر کو ہم نے جا کے نہیں کہا کہ یہ دیکھیں ہماری سلائڈیں, یہ ہماری یتیم بچوں کی تصویریں دیکھیں, فلانا دیکھیں فلانا دیکھیں, اور ہمیں پیسے دیں. ہم نے کہا جس نے بھی پیسے دینے پہلے بچے سے خود ملے, انٹرویو لے, اس درد کو محسوس کرے کہ وہ 10,000 روپیہ جب اس کو ملتا ہے تو وہ اپنا سائیکل زندگی کا کیسے چلاتا ہے. ایک ڈونر میرے ساتھ بیٹھے, یو ای ٹی میں ہم انٹرویو لے رہے ایک بچے کا, اس بچے نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ گھر کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی. گھر کی تصویر, یعنی عام طور پہ اپلیکیشن جب اسکالرشپ کی ہوتی ہے تو بل لگتے ہیں, بجلی کا بل, یہ والد صاحب کی تنخواہ, پینشن, جو بھی. تصویر لگی ہوئی ہے گھر کی, باغ میں گھر ہے کشمیر میں. اس تصویر میں دروازہ جو ہے وہ ٹاٹ کا ہے, چھت جو ہے ٹین کی چھت ہے چھوٹی سی, اور ایک سلوپ پہ, پہاڑی کی سلوپ پہ ہے وہ گھر. اسے میں نے کوشچن کیا کہ تمہارا ویژن کیا ہے, تو مسکرا کے کہتا ہے سر میں ادھر بیٹھا اسکالرشپ دے رہا ہوں گا سر. یہ ہے پاور کسی کے درد کو محسوس کرنے کی. ہم کیا کرتے ہیں, ڈبے میں ڈال دو, چندے میں ڈال دو, بکسے میں ڈال دو, آگے سے وہ جولی لے کر آیا آپ نے اس میں ڈال دیے. سر یہ نہیں ہے چیریٹی. چیریٹی کسی کے درد کو محسوس کرنا, اس کی جگہ کھڑے ہونا کہ اس کی زندگی. اب ہم بعد میں ہم نے سروے کنڈکٹ کیے 10,000 میں کرتے وہ کیا ہیں بچے. انہوں نے کہا جی اس میں سے ایک بچے نے کہا جی میں ہر مہینے 2,000 روپے امی کو دیتا ہوں اس میں سے. کسی نے کہا جی میں اپنی بہن کو ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں. ایک بچی نے ہمیں بتایا, اس نے کہا جی ہم دونوں کا ایڈمیشن ہوا تھا, میری بہن کا بھی اور میرا, اس کی فی نہیں تھی میری تھی, اس کا میں نے ایڈمیشن کروا دیا, اب ہم دونوں پڑھ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے, میرے اس میں سے کئی ڈونرز اب ایسے ہیں جو پڑھاتے ہیں خود ساتھ, پیسے بھی دیتے ہیں, ساتھ کیا کرتے ہیں کلاس ہی پڑھاتے ہیں آن لائن. وہ ایچ آر مینیجر ہیں دبئی میں, کسی کو 10 بچے لے لیے ان کے ہسبینڈ نے. انہوں نے کہا جی قاسم بھائی میں ہر مہینے ایک آن لائن کلاس پڑھاؤں گی. گرومنگ بھی تو ہوتی نا ان کی. مہینہ ڈیڑھ گزرا, انہوں نے کہا قاسم بھائی ہمیں معاف کر دیں, ہمیں تھا کہ پاکستان میں ہر طرف فراڈ ہی فراڈ ہے. ہم نے ان بچوں کے ساتھ ایک ایک کر کے جب بات کی ہے, آپ پلیز 10 نہیں 100 کر دیں بچے, اور کوئی آڈٹ نہیں, ہمیں پتہ ہے آپ جو کر رہے ہیں, بچوں کے ریکارڈز ہیں, ہر چیز کا ٹریک ہے, ہر چیز نظر آ رہی ہے ٹیکسز میں, جس سے رابطہ کرتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں گئے ہوتے ہیں, مہربانی کر کے 100 کر دیں. سر وہ بنتے 750 ہو گئے. میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہم اس میکانزم اور ایفرٹ کے بغیر جب کسی کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو یہ نہیں آتی.
جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا بندہ لے کے پیسے کہ سر یہ چیریٹی کر دیں، میں کہا آئی ایم سوری، پہلے بتائیں کدھر کرنا ہے آپ نے؟ سر یہ تعلیم ممکن میں کرنا. میں کہا جی نہیں، لسٹ میں 400 بچے پینڈنگ پڑے ہیں، آپ وہ 2 کو کرنا ہے نا، آپ نے 2 کے ساتھ ذرا بیٹھیں پہلے، آپ میں ملوا دیتا ہوں آپ کو، آپ ان کے ساتھ چائے پئیں، ان کا انٹرویو لیں، ٹائم گزاریں اور ان سے وعدہ کریں کہ آپ ان سے رابطہ بھی رکھیں گے. اس کے بعد ان کے پیسے آپ اپنے اکاؤنٹ سے کر دیں، فاؤنڈیشن کے ذریعے کر دیں، کچھ کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ تب آپ کو ملے گی. اس کے لیے ہے کہ اپنے اس رشتہ دار جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس سے رابطہ کرنا، بحال کرے رابطہ آج سے. یار تیرے ساتھ کیا بیت رہی، تیرا بچہ پڑھ ہے، اپنے پین کو چائے پلا جب منگوائے نا اس سے، اسے بٹھا لیں 2 منٹ، یار بہ جا، تیرے کتنے بچے ہیں، کیا چل رہا ہے، واٹ اباؤٹ دیئر ایجوکیشن، مسئلے کیا ہیں ان کے، کیسے گزارا کرتے ہو، ماں بیمار ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، کر کے دیکھیں آپ ذرا، آپ کا دل بڑا ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں، سننے کی بھی زحمت نہیں یار کرتے، درد کو محسوس کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. تو بھائی یہ کوئی آسان کام نہیں، تینوں میں نے بتائے. شکر گزار ہونا، غور و خوض کرنا اور کسی کے درد کو محسوس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آسان کام ہے بکسے میں ڈالنا. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسٹریٹ اوے وہی سے نو. یہ پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں؟ نو. آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ، معذرت ہم پیسے نہیں لیں گے آپ سے، کیونکہ ہمیں چندہ چاہیے نہیں. ہمیں اللہ نے وہ پوچھنا جو ہے ہمارے پاس، جو ہے ہی نہیں وہ نہیں پوچھنا. نہیں سر آپ لے لینا، آپ کہیں یوز کر دیجیے گا، وہ اس سے سوری، معذرت. یہ پچھلے دنوں کاؤنسلنگ میں کر رہا تھا، ایک محترمہ تھی ہماری بہن، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے 3 بیٹیوں کو میں اپنا لیتی ہوں، 3 بیٹی. میں نے کہا جی آپ اگر خود رابطہ رکھ سکتی ہیں تب تو یہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیے گا، ادروائز مہربانی کر کے ہمیں پیسے نہ دیں. تو پلیز اپنی جا کے نا زکاتوں کو ٹھیک کرو، اپنی خیرات کو، اپنے صدقے کو، اپنی چیریٹی کو، اپنے عشر کو، اگر زمین ہے خدا کے لیے ٹھیک کرو یار. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنی خیرات، زکات، چیزیں ٹھیک کر رہے ہو اور اللہ تمہیں حکمت نہ دے. بڑے بڑے سیٹ ہیں چیریٹیاں کر رہے ہیں، درد نہیں ہے کسی کا. چیریٹی، پیسے لے لو بھائی، زبان اچھی نہیں ہے ہماری، پیسے لے لو، اخلاق اچھا نہیں ہے. تو آپ نے اس حکمت کو، حکمہ کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی. اٹس بیسیکلی اٹس اے ججمنٹ، اٹس اے پرسیپشن، اٹس اے نالج جو کہ ایکوریٹ ہے، اور اس کا سورس سم ٹائم کتاب نہیں ہے، وہ گفٹ ہے جی کہ اللہ نے حکمت دی ہوئی ہے. ڈن جی، آگے چلیں.